منصوبات کے سبق میں ہمارا چھٹا منصوب ہے حال۔ اس سے پہلے 5 پڑھ چکے ہیں۔ وہ 5 تھے مفاعل خمسہ، جیسے کہ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہو اور مفعول معہ، یہ 5 پڑھ چکے ہیں۔ 12 ہم نے پڑھنے ہیں۔ چھٹا ہمارے پاس ہے حال۔ حال کا سبق ہم تفصیل سے آپ کو پہلے پڑھا چکے کہ حال کیا ہوتا ہے، ذوالحال کا حال ہوتا ہے۔ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ بھائی ذوالحال یا تو فاعل ہوتا ہے اور کبھی وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حال دراصل ذوالحال کی حالت بتاتا ہے، ذوالحال کی حالت بتاتا ہے، تو وہ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ یعنی فاعل کی حالت بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ حال جو سامنے ہے، جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، فاعل کی بتا رہا ہوتا ہے یا کبھی مفعول بھی کی بتا رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے آ جاتا ہے کوئی لفظ حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، وہ فائل کی بھی بتا رہا ہوتا ہے، بیک وقت سائملٹینیسلی وہ مفعول بھی اور فائل دونوں کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے والے سبق میں آپ یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، تو آج اس کو اس تحت پڑھ لے، اس ٹاپک کے تحت کہ منصوبات میں ایک چیز ہوتی ہے وہ حال ہوتا ہے اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ کچھ مثالیں قرآن پاک سے اس کی دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال قرآن پاک میں آپ دیکھیں، سورت ہے آل عمران، آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب کے سب۔ اب یہ جمیعاً دیکھیں، یہ نہ تو مفعول بھی ہے، یہ نہ تو مفعول مطلق ہے، یہ نہ تو مفعول فیہ ہے۔ کچھ آپ پیچھے جتنے بھی آپ نے منصوبات پڑھے ہیں ان میں سے تو یہ کسی پہ بھی بیٹھ ہی نہیں رہا۔ آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، ترکیب بنا کے دیکھ لیں، آپ کو جمیعاً کا مطلب جب نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب، اجتماعی طور پر سب کے سب۔ تو سب کے سب تو وہ تو فاعل ہوتے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، تو ایسے کہ وہ سب کے سب ہوں۔ ہاں اب ضمناً، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن پاک میں صرف یا نحو کے قاعدے کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور کوئی مثال تلاش کرتے ہیں تو آپ کا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو دل لگا کے پڑھا جائے، تھوڑا سا اوپر سے دیکھیں، آیات کو دیکھیں کیا چل رہی ہیں آیتیں، اوپر جائیں، سورت دیکھیں، ٹاپک دیکھیں کہاں سے چلا، قل یا اہل الکتاب یہاں سے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم کافروں کے اس گروہ پر کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں، تو تم ان کی بات مت مانو۔ یہاں پہ یہ سمجھایا گیا، سارے فعل امر کے صیغے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کر کیسے سکتے ہو تم انکار، آخر انکار تم کر بھی کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، تم تو وہ ہو کہ تم پر تلاوت کی گئی ہے قرآن پاک کی آیات، علیکم تم پر آیات اللہ، اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی تو دیکھو نا کہ وفیکم، اور تم میں کون موجود ہے؟ رسول تم میں موجود ہے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، پھر بھی تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ والی قوم تو نہیں ہو نا تم جن میں کوئی نبی نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ کافی عرصے تک بغیر کسی رسول کے رہے۔ اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اور اب جو لوگ کافر ہیں، آخر وہ کس بات کے کافر ہیں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ تعالیٰ کو کی باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر صراط مستقیم پہ جب لے آیا ہے، اب اے جو صراط مستقیم پہ آ جانے والے لوگوں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیا امر کا صیغہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ہاں، اور ولا تموتن، دیکھو مر مت جانا، الا وانتم مسلمون، لیکن اس میں حال میں کہ تم مسلمان مرو۔ اس کا مطلب کہ مسلمان مرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، مرتے وقت بہت سے لوگوں کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، ان کا یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چل رہا ہے نا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہی مریں، لیکن اب انسان اگر زندگی بھر کفریہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے میں گزار دے گا
تو پھر موت کے وقت میں لگ پتہ اس کو جائے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تو ایمان کا خاتمہ ہو، جب ہم مریں تو ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو، ہم زندگی میں کچھ ہم سے ایسا کچھ نہ ہو جائے، غلطی کوئی کفریہ کلمات منہ سے بک دیا تو. اور اگر ہماری صحبت اس طرح کے لوگوں کی ہے تو ہم اس صحبت سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے. ہم آئے تھے جمیان ڈھونڈتے ہوئے، حال کا سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی چیزیں ہمارے پڑھنے کی نہیں ہیں، آگے بھی پڑھنا ہے. سیاق اور سباق پورا کانٹیکسٹ دیکھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ میں نے بھائی ایک واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، میں نے ایک مثال لکھی ہے. تو جب یہ مثال ابھی ہم وہاں جا کر لکھنے لگے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا بیک گراؤنڈ تھا. ولا تفرقوا، پھر کیا واریت میں مت پڑ جانا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرتے رہا کرو. اذ کنتم، دیکھو تم ایک زمانہ تم پر ایسا بھی تھا، اذ کنتم اعداء، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، دور جاہلیت تھا عرب کا، لڑ رہے مر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے محبت، ایمان والی محبت. دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ، جیسے آپ نے وہ اصبح پڑھا تھا نا، وہاں پہ آپ پڑھ رہے تھے صبح کا وقت، بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا. اب دیکھو پڑھتے چلے جاؤ گے، پڑھتے چلے جاؤ گے تو آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اگر ترجمہ کرنا نہیں آ رہا تو ترجمہ دیکھ لو کہیں جا کے، ایک وقت آئے گا کہ ترجمہ بھی آپ کو کرنا آ رہا ہوگا. یہ وکابلری ہوتی ہے نا بھائی، وکابلری پہ تو آپ کو کوئی نہیں وہ کر رہا کہ آپ کو اس لفظ کا معنی کیوں نہیں پتا تھا. نہیں، وہ تو آپ ڈکشنری میں سے دیکھ لیں. وَكُنْتُمْ عَلَى، اور تم تھے عَلَى شفا، دہانے پر، کنارے پر. ایسا کنارہ ہوتا ہے نا کہ بس وہ کنارہ کسی گڈھے کا یا گھڑے کا کنارہ ہوتا ہے، تو بس وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب پھسلا کے تب پھسلا کے کب گرا، گھس گیا اندر جا کر. حفرت من الناری، جہنم کی آگ، جہنم، بلکہ جہنم کے کنارے پر ہی تو تم بیٹھے ہوئے تھے جب تم دورہ جاہلیت میں تھے اور تم کافر تھے اور مشرک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ انقذکم منہا، تم کو جہنم سے بچا لیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. جمیعہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، اللہ پاک نے اپنی کتنی خوبصورت آیات ہمیں عطا کر دی. یہ نصیب والوں کا نصیب ہوتا ہے. اب ہم چونکہ حال پڑھ لیتے اور ہمیں پتہ چل گیا تو ہم ذرا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک واو ضمیر ہے واعتصموا کے اندر، جو کہ نظر آ رہی ہے نا واو ضمیر، یہ فاعل ہے اس کا، باری سے نظر آ رہی ہے، فاعل ہے اس کا. اس فاعل کا حال ہے یہ جمیعہ، یہ نوٹ کرنا چاہیے اس کو. اب میرا اپنا نوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ جی استاد. ہاں، میں اس طرح نوٹ کرتا ہوں بھائی. تھوڑا سلو چل رہا ہے سارا سسٹم، چلو خیر کوئی بات نہیں. اب یہ نمبر آ گئے نا، یہ نمبر ہٹا دو یہاں سے. ابھی ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں. منصوبات میں ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حال. ہم حال پڑھ رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے حال. اور حال منصوب ہوتا ہے، یہ رہا منصوب، دکھا دیں. آپ اگر اپنی کاپی پہ یا رجسٹر پہ لکھیں تو آپ بھی اس آیت کو یوں لکھیں، بڑی محبت سے لکھیں اور شکر ادا کرتے وقت کرتے کرتے لکھیں کہ یا اللہ رب العزت، آپ نے اپنی قرآن پاک کی آیت ہم تک پہنچائی ہے، یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. چلو اسی بہانے آ گئی کہ ہم منصوب پڑھ رہے تھے. جمیعاً ہائی لائٹ کر لیں، آپ کے پاس ہائی لائٹر ہوگا. سب کے سب دیکھو، اور تم مضبوط پکڑ لو. واعتصموا کا ترجمہ ہے کس چیز کو مضبوط پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو. یہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. لیکن تم جو کہ ذوالحال ہو، یہ ہے ذوالحال، یاد رکھیے گا، یہ تم ذوالحال ہے. اسی ذوالحال فاعل ہے، ذوالحال ہے، اسی ذوالحال کا تو حال بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی رسی کو پکڑنا تو سب کے سب پکڑنا، جمیعاً سب کے سب پکڑنا. اور میں نے یہاں پر، میں ہمیشہ آپ کو اس طرح لکھواتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کی کوئی مثال دیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس انداز میں کہ اس مثال میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا والی مثال میں جمیعاً حال ہے، اور وہ کس کا؟
تو اتسمو فعل کی واو ضمیر کا ہے۔ اچھا، قرآن پاک سے مثالیں لی جا رہی ہیں اور مقصد حال کو سمجھنا اور حال سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ، تو ہم اپنی ویب سائٹ پہ ایک اور سرچ کر رہے ہیں قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ۔ یہ مثال شاید ہم اس میں بھی دیتے ہیں نا، جب ہم فعل مجہول پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ بھائی فعل مجہول کا ہوتا ہے ایک نائب الفاعل، اور وہ ہوتا ہے مرفوع، الانسانو یہ نائب الفاعل ہے، مرفوع ہے، اس وقت یہ مثال دے رہے تھے، لیکن ابھی تو ہم منصوب ڈھونڈتے ہوئے آئے، تو اس تین الفاظ میں خلقہ، الانسانو اور ضعیفن، ان تین الفاظ میں آپ کو منصوب کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ضعیفن۔ یہ ضعیفن کو آپ سوچیں، کچھ بھی بنا کے دیکھیں آپ پہلے، مفعول مطلق بنا کے دیکھیں، آپ کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ آپ مفاعل خمسہ میں سے کوئی ایک لگا کے دیکھیں، آپ کا ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ تخلیق کیا گیا، پیسو وائس میں آپ اس کو کریں گے، خلقہ تخلیق کیا گیا، الانسان انسان کو، اس حال میں کہ وہ کمزور تھا یا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بھئی فائل کی حالت بتاتا ہے، تو نائب الفائل کی بھی حالت بتاتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا؟ سامنے نظر آ رہا ہے ایک نائب الفائل، کہ جب اس کو نائب الفائل کو تخلیق کیا گیا تو وہ تھا کمزور، اور اس کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اس کی حالت ظاہر کرنے کے لیے نحو میں آتا ہے حال، اور وہ ہے یہ، اس کو لکھیں اور اس کو بالکل اسی طرح لکھیں، لکھیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور تخلیق کیا گیا ہے انسان کو، یہاں تک تو ایک بات ہوئی ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ یہ حالت لکھی ہے، کمزوری کی حالت لکھی ہے، یہ حال ہے، نائب الفائل کا حال ہے۔ وہ نائب الفائل پتہ کیا ہے؟ الانسانو، یہاں لکھیں، یہاں بتائیں کہ نائب الفائل ہے، اس کو عربی میں لکھیں، عربی انداز میں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے، سمجھ آئی بات؟ انسانوں کو بھی لکھیں ایسے، تاکہ پڑھنے والے کو صحیح سے سمجھ میں آئے کہ اس مثال میں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کی والی مثال میں ضعیفاً حال ہے، الانسان نائب الفائل کا، اس کو ایسے ہائی لائٹ کریں، اپنے ہائی لائٹر خریدیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوبصورت کام ہوتا ہے کہ جب مثال سامنے آتی ہے تو ایک نظر دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کی مثال ہے، اور اس میں ہمارا جو مطلوبہ لفظ ہے وہ کہاں ہے۔ اور مثال ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے نہیں ہے، ڈھونڈی ہوئی ہے سب قرآن پاک سے۔ اسپیڈ بڑھا کے دیکھ لیا کریں میری ویڈیو، اگر آپ کو سلو لگ رہا ہو 1.5 پہ لے کے جائیں اس کو، تو اس سے سنا کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانعام میں، افغیر اللہ ابتغی حکما، ہے کیا ایسا کروں میں، وَهُوَ الَّذِي، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتابہ، کہ اس نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی، اور وہ جو کتاب نازل کی الکتابہ، یہ انزلہ فعل کا مفعول بھی ہی ہے، منصوب ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ایک لفظ آ رہا ہے مفصلاً، تفصیلی، اس حال میں کہ وہ کتاب تفصیلی ہے، مطلب واضح، واضح، واضح کتاب ہے، کتاب کی حالت ہے، مفعول بھی کی حالت ہے۔ اس مثال کو بھی وہاں پر لکھنا چاہیے جس میں ہم یہ بتائیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ذوالحال فاعل کا حال بیان کرتا ہے، تو ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ذوالحال مفعول بھی کا بھی حال بیان کرتا ہے، دیکھیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، وہی وہ ذات جس نے نازل کی تمہاری طرف، اب دیکھیں مفصلاً، اس کو دھیان دیں، یہ آپ دیکھیں مفصلاً، اس کو دھیان دیں، واضح کتاب، اور پھر اس کو یہاں پہ نوٹ کر لیں،
کہ اس مثال میں مفصلاً حال ہے. آپ لوگ پڑھ لیں گے ہدایت النحو، اس میں ملیں گی مثالیں تھوڑا سا ذرا فرضی والی. اس وقت تک آپ کا یہ کانسیپٹ اتنا اچھا کلیئر ہو چکا ہوگا کہ حال ہوتا کیا ہے. اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا تمییز کا، اس کا اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا مستثنیٰ کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آخری آیت لیں اور اس کے بعد پھر آپ بھی مجھے کچھ بھیجیں، ان کے علاوہ والی بھیجیں آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 37 ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو اے بندے تو مت چل، تمشی مت چلا کر، فی الارض زمین میں، یعنی زمین کے اوپر، اسی ہم جس زمین پر رہتے ہیں، تو مت چل زمین پر، مرحن اکڑ کر مت چلا کر. کس بات کی تجھ میں اکڑ ہے؟ اترا اترا کے مت چل، اکڑ کر مت چل، تکبر کے ساتھ اکڑ کر مت چل. کیوں؟ پتہ ہے انا کا بے شک تو لن تخریقہ، لن ناسبہ ہے، پہلے مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے. دیکھیں تخریقو سے تخریقہ ہوا ہے، لن کو بھی دیکھ لیں. اور پھر یہ معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ ہرگز نہیں والی، ہرگز نہیں تو چیر سکتا زمین کو. ہاں تو زمین کو چیر نہیں سکتا ہرگز، یا تو زمین کو چیر کے پھاڑ کے باہر نہیں نکل سکتا زمین کی حدود سے. تو لہذا اللہ رب اب پیچھے جائیں، اس کے اوپر کا پڑھیں کس کی بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت کا غضب یہاں پہ کیوں نازل ہو رہا ہے، اور پھر آگے کیا چل رہا ہے، یہ ابھی آگے غضب چلے گا اور کیا ہے. عبرت پکڑنے والی آیات سامنے آئیں گی. ہم تو منصوبات پڑھ رہے ہیں، منصوبات میں پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن پاک کے مختلف حصوں تک پہنچایا ہے، اور اس میں سے ایک حصہ سورۃ الاسراء کا آیت نمبر 37 ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا. ہمیں یہ لفظ ملا ہے مرحن، حالت نصب میں ہے کہ نہیں؟ حالت نصب میں ہے نا. اب یہ تو نہ تو مفعول مطلق تو نہیں ہے. میں نے ہمیشہ سمجھایا ہے کہ مفعول مطلق کو اور ذوالحال کے حال کو آپس میں ایک دوسرے سے کنفیوز نہ کیا کریں. کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ مرحن، اکڑ کر تو مت چلا کر، تو کی حالت بیان ہو رہی ہے. تو اکڑ کر مت چل. تو وہ تو کون ہے؟ جب فعل امر میں جب آتا ہے تو وہ تو ہوتا ہے فاعل. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے. تو اکڑ کے، بلا تمشی، تمشی کی اگر آپ ترکیب کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ لائے نہیں، یہ لگا ہوا ہے نا اس کے، یہ فعل نہیں ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے. انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، وہ فاعل اس کو کہا جا رہا ہے مرحن. اس کو بھی لکھیں یہاں پہ، نوٹ کریں، اور جب آپ پڑھائیں اپنے طلباء اور طالبات کو، آپ اس طرح سے پڑھائیں. آپ ان کو بتائیں کہ قرآن پاک میں ایسے آیا ہے. میں نمبر نہیں لکھ رہا، آپ لکھیں مثال نمبر 1، مثال نمبر 2، مثال نمبر 3، آپ ایسے لکھیں. ولا تمشی فی الارض مرحن، آپ بتائیں یہ ہے، دیکھو بیٹا یہ مرحن، یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، حال ہے. ہاں، اس طرح بتائیں. اس مثال میں مرحن حال ہے، تمشی کی انتا ضمیر فاعل کا، وہ رہا تمشی، اور ترجمہ آ رہا ہے اور تو زمین میں مت چل، اکڑ کر، یہ ہے وہ، یعنی اکڑ کر، یہ حالت ہے، اس حال میں مت چلا کر زمین میں. اللہ تعالیٰ کو تیرا تکبر پسند نہیں ہے. بے شک تو زمین کو ہرگز چیر نہیں سکتا، چیر کر باہر نہیں نکل سکتا. یہ وہاں پر دوبارہ آیت میں آئے، ذرا آپ کو ایک اور دکھاؤں. جیسے لکھا نا انا کا لن تخریق الارض، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے جیسے لن تخریقہ تھا تو پہنچنے میں بلغا یبلغو، یبلغو سے تبلغو، تو ہو سے غا ہو گیا ہے، تب لوگوں سے لغا ہو گیا کیونکہ لن لگا. ولن تب لغا، تو نہیں پہنچ سکتا الجبالا پہاڑوں پر، طولن ان کی چوٹیوں پر. یعنی انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ، اب میرا سبق ختم ہو گیا، اب میں آخری جملے ادا کر کے سبق بند کرتا ہوں. میں آپ سے پتہ کیا کہتا ہوں؟ میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، اس میں قرآن ختم کرتے ہیں، اتنے قرآن ختم، اتنے قرآن ختم، ٹھیک ہے. بے شک اس کو میت کو ضرور بل ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اور آپ کو ذاتی طور پہ قرآن پڑھنے کا ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت نیکیاں ملتی ہیں. لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ
15 منٹ میں ایک سپارہ مکمل کر لیتے ہیں، آپ 20 منٹ میں ایک سپارہ مکمل کر لیتے ہیں، ہم سے ایک دن پورا گزر جاتا ہے، ایک صفحے سے آگے نہیں پڑھ پاتے. آج سے نہیں، پتہ ہے عرصہ دراز سے. کیوں؟ ہم پتہ ہے کھو جاتے ہیں اس چیز میں. اب ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، منصوبات ہی پڑھ رہے ہیں نا. اب ہم دیکھیں گے بھائی اس سے پہلے مسئولہ بھی تو آیا ہے، یہ بھی تو منصوب ہے. اب تلاوت وہ تو رہ گئی ایک طرف، اور ہم غور و فکر میں چلے گئے، گہرے دریا میں چلے گئے اور مسئولہ کے بارے میں سوچنے لگ گئے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ مفعول بھی ہے؟ کیا یہ مفعول مطلق ہے؟ کیا یہ مفعول فیہی ہے یا معاہو ہے یا لہو ہے؟ اچھا نہیں ہے، اگر نہیں کہہ رہے یہ کیا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر تو ابھی تک تو ہم نے حال پڑھا ہے. تو کیا یہ حال ہے؟ بھائی کس کا حال ہے؟ کیا مفعول بھی کا حال ہے؟ بس دیکھو تعویل سارے منصوبات آ رہے ہیں نا. اب جب منصوب آئیں گے تو دماغ وہاں جاتا رہے گا اور دماغ اس کی نحوی ترکیب کرنے لگ جائے گا بجائے تلاوت کے. لیکن یہ بھی تلاوت کا انداز کیا خوبصورت تلاوت کا انداز ہے، کیا تدبر ہے اس کے اندر. یہ نصیب والوں کا نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ. ہاں، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اور جس کو یہ اب دیکھو انہو کانا منصورا حالت نصب میں، اور اس کا آپ نے اس کا سباق دیکھا، اب اس کا آگے بھی چلیں. آگے دیکھیں طولا، آگے دیکھیں مکروہا. اب آپ جاتے جائیں آپ کو ملتا جائے گا اس طرح کی نفورا، عظیمہ. بھائی آپ امام صاحب کے پیچھے اگر کھڑے ہوں گے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ جب تلاوت کی جا رہی ہوگی تو وہاں پہ ہی اس وقت نہیں کرنا، لیکن یہ کام اس وقت تو توجہ سے کرنا ہے، سننا ہے توجہ سے. ہاں، یہ پہلے پڑھائی تھی نا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. خشیت آیا تھا نا یہاں پہ، یہ خشیتہ بنا تھا کیا؟ مفعول لہو. کہ خشیت ڈر کی وجہ سے، یہاں پہ وجہ بیان کی جا رہی ہے تو نصب، حالت نصب، لیکن یہ ڈر کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہا ہے کیا سب بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ یہ قبیلہ کو دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے، سب کچھ دیکھیں اچھی طرح، منصورہ کو دیکھیں کیا بن رہا ہے. بہرحال ہم نے آپ کو یہاں پہ لکھوا دیا کافی ساری، آج ہم نے آپ کو مثالیں دی. اس سبق میں جو آپ کو مثالیں دی گئی ہیں اس میں جو کا ترجمہ لکھا گیا ہے یہ نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، یہاں سے بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا وہاں سے کاپی کریں، بہرحال لکھ لیں، ڈیٹا جمع کر لیں. ایک نہ ایک دن یہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دینا ہے. چلے اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہونے والا ہے؟ وہ ہوگا تمییز، ممیز اور تمییز. نیا ٹاپک ہے، پہلے کبھی آپ نے نہیں پڑھا، میں نے آپ کو نہیں پڑھایا، تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ.